اور جو بڑی تعداد میں باسٹرڈ ہیں وہ ان کے سماج میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. یہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے سماج کو اپنے پروپیگیٹ کریں. اس کے نگیٹو پوائنٹس، نگیٹو جو ہے چیزیں ہیں ان کے لبرلٹی کی، ایکولزم کی، ہے نا، اور اسٹیٹس بڑھانے کی، تاکہ لوگوں کو حقیقت سمجھ میں آئے. ساتھیوں، جس سماج میں ہم رہتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف عورتوں پر ہی ظلم ہو رہا ہو. یہاں پر غور کریں تو بچوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے. یہاں پر مردوں کی جان و مال کا اور ان کی عزت کا بھی خطرے میں پڑی رہتی ہے. زندگی کے کسی بھی سیکٹر میں ہم دیکھ لیں جا کر ہندوستان میں، وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پورا کا پورا جو ہے تانا بانا اس کا بکھر گیا ہے. اور بکھرا ہی نہیں، بکھر جائے گا تو اکٹھا کر سکتے ہیں. بکھر کے وہ الجھ بھی گیا ہے نا. ان کی اس سے نکلنے کی، اس کو سلجھانے کی کہیں راہ نہیں نکلنے کی. لوگوں نے خیال جب ہنگامہ کیا پارلیمنٹ اسٹریٹ پر نا، اور مختلف کیپٹلز جو اسٹیٹ کیپٹل ہیں، مختلف اسکولوں میں، کالجز میں، روڈز پر، تو پھر مسئلہ آیا کہ اس کا حل کیا ہے نا. حل کے لیے 3 رکنی ایک کمیٹی بنا دی گئی اور پتہ چلا کہ بل پاس کیا جانا ہے نا. بل بھی پاس ہو گیا بہرحال. تو جو بل پاس ہوا ہے اس میں پھر میں آپ آگے بتاؤں گا کہ جو ہمیں ان کی یہ برائیاں ہیں، ان کی جڑیں کہاں تلاش کرنی ہے. جہاں ان کی جڑیں ہیں ان کو تلاش نہیں کریں گے اور اوپر سے باتیں نکال کر لائیں گے تو پھر اس اگلے دن پھر سے وہ ریئیکشن ہو جائے گا، پھر اس کے لیے ظلم کا اور استحصال کا مرتکب ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ جو موجودہ دور کی مادیت پسندی ہے، جس کو ہم میٹرلزم جس کو ہم کہتے ہیں، اور اخلاقی اور سماجی بحران، تو مظالم کی جو جڑ ہے اخلاقی اور سماجی بحران اور یہ مادیت پرستی، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی اور اس کی جڑوں میں تلاش کرنی ہوگی اس کی وجہ کیا ہے. پھر جو سوشل ڈس آرڈر ہے، خاندان بکھر رہے ہیں، ایک دوسرے کی کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، ایک دوسرے کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، کہ کوئی کسی کی لک آفٹر نہیں کرتا ہے. 3 دن ہو جاتے ہیں دلی کے شہر میں مری ہوئی عورت، اور 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینوں کو کھانا ہی نہیں مل رہا. ان لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو مرنے والے ہیں. یہ سوشل ڈس آرڈر ہے. تو جو یہ ظلم ہے عورتوں کے ساتھ، بہت سارے پوائنٹس پر ہمیں یہاں پر دیکھنا ہوگا. دوستو، یہ جو ابھی 16 دسمبر کو ہمارے پروگرام، یہ عورت، ایک لڑکی کو ریپ کیا بہت سارے لوگوں نے، اس کے دوست کو، اور اس کو ننگا کیا اور چلتی ہوئی گاڑی میں نیچے دھکا دے دیا. پہلا موقع ہے نا. اس کے بعد دیکھیں کہ بل پاس ہو گیا. بل پاس یہ ہوا کہ اگر کوئی پیچھے گھورتا ہوا جا رہا ہے، اس کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے، اس طرح کی چیزیں، وہ بھی ریپ کی اس میں یعنی جنسی استحصال میں شامل ہوں گی. اس کے اوپر سزائیں ہوں گی، لیکن پھانسی کی سزا نہیں ہوگی بہرحال. لیکن کیا قانون بنا دینے سے، قانون جو ہم نے بنا دیا گیا ہے، ہم دیکھیں قانون بنانے سے پہلے جب قانون بنانے کی پرکریا تھی، پروسیس چل رہا تھا، اور اب قانون بن گیا ہے، تو کیا یہ جرائم کم ہو گئے؟ کیا کم ہو گئے؟ ہم دیکھتے ہیں نیوز پیپرز بڑے میں ابھی نیز پر روزانہ سرچ کر کے ریپس کی جو جنسی استحصال ہے یا ذہنی استحصال ہے، اس کی کلپ تیار کر رہا ہوں. کتنی ہو گئی میرے پاس ڈیلی ایک اخبار کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جرم کی سزا کے لیے سخت قانون تو بنائے جائے، بغیر سخت قانون کے ان کا حل نہیں ہے. لیکن ان جو سخت قانون ہے، ان کی سزاؤں کا جو کریانوین ہے، جو امپلیمنٹیشن ہے، وہ بالکل عدل کے ساتھ ہونا چاہیے، ایمانداری کے ساتھ ہونا چاہیے. چونکہ جو کٹیلی جھاڑیاں ہیں، ان کے اگر ہم پتوں کو صاف کر دیں، ان کے کانٹوں کو صاف کر دیا جائے تو کبھی بھی وہ آپ کے لیے فروٹفل نہیں ہوگا، جب تک کہ پودے کو جڑ سے نہ کاٹ دیا جائے، ہے نا. قانون بنا دیا جائے لیکن برائی کی جڑ تو موجود ہے نا. تو اسی طرح عورتوں کی عزت کی حفاظت اور انسانیت کو صرف سخت قانون بنا دینے سے اس کا حل نہیں نکل سکتا. اس بات سے ہم لوگ بہت طرح واقف ہیں کہ جب اندھیرا ہوتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو آدمی کو جرم کرنے سے، ظلم کرنے سے، استحصال کرنے سے کوئی نہیں روکتا. قانون سے اس وقت تک ہی صرف روک پاتا ہے جب تک کوئی آنکھ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے نا. تو ہاں، انسان گناہ سے ہر حال میں رک سکتا ہے اگر کسی ایسی ہستی کا اس کو احساس ہو جائے جو اندھیرے میں بھی اس کو دیکھ رہی ہے نا. پرماننٹ علاج یہ ہے اس کا نا.
پرماننٹ جڑ سے اکھاڑ دینے والی یہ چیز ہے. اور قانون بنا کر سزا دینے کا جو خوف ہے وہ جھاڑیوں پہ کانٹے اور پتیاں صاف کرنی ہے, جڑ سے اکھاڑ دینے والا نہیں ہے. قانون لوگوں کے اندر وہ کنسیپٹ, وہ احساس پیدا کرے کہ اندھیرا اگر ہے, پولیس بھی نہیں ہے, آدمی بھی لوگ بھی نہیں ہیں, تو کوئی تب بھی اس کو دیکھ رہا ہے. ایسی ہستی جو سرو ویاپی ہے, سب جگہ محیط ہے نا, اور وہ سزا دینے میں بھی سکشم ہے, سرو شکتیمان, آل مائٹی. ظاہر ہے وہ ایک ایسی ذات ہے جس کو ہم ایشور کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں, اور انسان کو جب یہ احساس ہو جائے کہ دنیا کی عدالت سے میں بچ بھی جاؤں لیکن اس ایشور کی عدالت سے کبھی نہیں بچ سکتا, تو یہ وہ احساس ہے جو اس کو اندھیرے میں بھی اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس وقت بھی برائی سے, ظلم سے, استحصال سے روکتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد پھر سے اٹھایا جائے گا اور اس زندگی میں کیے ہوئے ایک ایک پل کا حساب اس کو دینا ہوگا. اور جو انسانی سماج سے ظلم و انصاف کے زہریلے کانٹے دار اگر ہمیں پھل کے جو درخت جو پودے ہیں, پلانٹس ہیں, ان کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے, اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ احساس لوگوں کے اندر پیدا کرنا ہے. اسی احساس پر آدھارت بیسڈ ایک جیون ویوستھا, ایک سسٹم آف لائف کی آج ہندوستان کو ضرورت ہے. نہ صرف ہندوستان کو بلکہ پورے انسانیت کو ضرورت ہے جو اس احساس پر بیسڈ ہو کہ اندھیرے میں, پولیس کی غیر موجودگی میں, اور جب کوئی آنکھ نہ دیکھ رہی تب بھی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے, کہ ان کے دل کی دنیا, یہ وہ احساس ہے, یہ وہ کنسیپٹ ہے جو انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے, انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے. جب یہ پریورتن آتا ہے, جب یہ انقلاب آتا ہے, تو پھر پولیس نہ رہتے ہوئے بھی وہ قانون نہیں توڑتا ہے نا. جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تب بھی وہ قانون نہیں توڑتا, کیونکہ اس کو احساس ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, اللہ کی عدالت سے تو میں نہیں بچ پاؤں گا. بہرحال آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ جیون ویوستھا کیا ہے. مسلمان ہیں ہم لوگ تو جانتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھی جن کو ہم یہ میسج کنوے کر رہے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا جیون ویوستھا ہے. اگر ڈائریکٹ ہم اسلام کے نام ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ شاید بگڑ جائیں, پھر اگلی بار ہم سے سوال جواب نہ کریں. تو اس کا طریقہ ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس ہے وہ انقلاب کی راہ جو انسان کو اندر سے بدلتی ہے, جو سماج کو تبدیل کر دیتی ہے. اور ہمارا یقین ہے کہ ایسی جیون پدھتی, ایسی سسٹم آف لائف ان لوگوں کے ذریعے سے آتی ہے سماج میں جن کو ہم ایش دودھ کہتے ہیں, ہے نا. ایش دودھ کہتے ہیں جن کو ہم پروفیٹس کہتے ہیں, جن کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس طرح سے ہم لوگوں کو بتائیں, اس طرح سے لوگوں کو سمجھائیں تو شاید ہمارے اس پیغام کو وہ لوگ سمجھیں گے. اور ہم سے وہ لوگ جو اس نظام حیات سے واقف ہیں, اس نظام حیات جس کو ہم اسلامک سسٹم آف لائف کہتے ہیں, جو لوگ اس سے واقف ہیں وہ اپنے انداز سے ان لوگوں کو اس حالت میں انٹروڈیوس کرائیں تاکہ ایسا ماحول پیدا ہو سکے جب برادریان وطن خود احساس ہو اور وہ خود اب ہم سے ریکویسٹ کریں کہ لے کر آؤ وہ آب حیات اس چیز کے, تو ہم بہت دن سے پیاسے ہیں, ہے نا. ہم ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اور لوگ کہیں کہ لاؤ بھائی کہاں ہے وہ وے آف لائف جس کے ذریعے سے ہماری بہنوں کا, ہماری بیٹیوں کا اور ہماری عورتوں کے اوپر ظلم رک سکے. نہ صرف ہماری بہن بیٹیوں اور بیویوں اور بچیوں کے ساتھ ظلم کا احساس, ظلم مٹے, بلکہ پوری انسانی سماج کی فلاح ایسے سسٹم میں اگر پنہا ہے تو وہ کہاں ہے سماج, وہ کہاں ہے اس کے پرنسپلز. تو اس وقت میں ہم کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس ہے وہ سسٹم آف لائف. ہم بتائیں گے اس کا کیا اسٹریٹجیکل پلان ہے, اس کا کیا ایک 1 بائی 1 اس کے 1 بائی 1 اسٹیپس کیا ہیں, کس طرح سے انسانوں کے دل میں ریولیوشن آتا ہے, کس طرح سے سماج تبدیل ہوتا ہے, اور پھر اس تبدیل ہوئے سماج کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے. ہمارے پاس ہے وہ نظام, آئیے ہم تمہیں سمجھائیں. یہ ان مظالم, ان ظلم کی جو عورت کے اوپر ہے اس کی وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے آج کے دور میں, اور اس کا حل بھی یہ بتایا ہے, پائیدار حل. قانون بنا دینا کوئی پائیدار حل نہیں ہے, بلکہ انسانی سماج کو دل سے بدل دینا اس کا پائیدار حل ہے. اور اس کا احساس تبھی ہو سکتا ہے جب انسان کو روز آخرت میں جواب دہی کا اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے اور وہ اس نظامی زندگی پر یقین کرنے لگے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آج ہمارے زمانے میں کوئی نبی, کوئی پروفٹ, کوئی ایش دودت نہیں ہے, لیکن اس ایش دودت کے میسج کو ہم لوگوں تو کنوے کریں
یہ آج کے ان لوگوں کی ضرورت، ان لوگوں کی پرائم ڈیوٹی ہے جو اس نظام حیات کو جانتے ہیں، جن کے پاس یہ آب حیات ہے، ان لوگوں کو پہنچائیں جو پیاسے ہیں، جو عدل و قسط، عدل و انصاف کے متلاشی ہیں، ان لوگوں تک پہنچائیں ہم. اور شاید اگر ہم ایسا کریں تو شاید عورتوں کی، ہم سب کی اور پوری انسانیت کی پریشانیوں کا حل اور پائیدار حل مل سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کوششوں میں مزید تقویت دے اور ہماری کوششوں کو قبول بھی فرمائے اور ہمیں ریا سے بچائے، ہمیں شو بازی سے بچائے اور ہمارے اندر خلوص پیدا کرے. انہی باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑے انہماک سے مجھے سنا اور مجھے ہمت دی. جزاک اللہ خیر. شکریہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. اسی سے ہماری آج کی نشست یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. نماز تو 15 منٹ ہے نماز کے لیے، تو انشاءاللہ مسجد میں ہی پڑھی جائے. یہ کتاب کر بھیا پڑھنے